اس دن صبح کو پورے قصبے میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ہر شخص اسلامیہ ہائی اسکول کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسکول کے ساتھ ہی اس کے ہاسٹل کی عمارت تھی۔ ہاسٹل کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ کہکہے لگا رہے تھے اور کچھ مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ پولیس اور میونسپلٹی کے آدمیوں کا برا حال تھا۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایکچولی بات ہی کچھ ایسی ہوئی تھی۔ ہاسٹل کی ایک منزلہ عمارت کی چھت پر 2 اونٹ کھڑے تھے۔ وہ چاروں طرف گھومتے لیکن اترنے کا راستہ نہ پا کر بل بلانے لگتے۔ چھت کا زینہ نہ تھا۔ ضرورت کے وقت لکڑی کی سیڑھی لگا کر اوپر چڑھا جاتا۔ لوگ حیران تھے کہ اونٹ چھت پر کس طرح چڑھ گئے۔ اونٹوں والا سر پکڑے کھڑا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب طالب علموں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کی حرکت ہے، لیکن کوئی بھی ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے۔ ذرا سب کو بلا لینا تاکہ ہم اس کہانی کو آگے لے کر چلیں۔ ارے ہاں، کہانی آگے بڑھانے سے پہلے ذرا مما پاپا سے کہیں نا کہ یہ چینل آپ کے لیے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن تو ضرور ہی پریس کر دیں تاکہ مزے کی کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے چھت پہ چڑھے ہوئے اونٹ کی۔ جی ہاں، اسکول کی بلڈنگ کی چھت پر 2 عدد اونٹ چڑھ چکے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کیسے چڑھے۔ ہوا یوں کہ وہ اونٹ والا پچھلے روز شام کے وقت قریب کے گاؤں سے ہمارے قصبے میں آیا تھا۔ یہ اونٹ اسے شہر پہنچانے تھے۔ اس نے سوچا کہ رات اس قصبے میں گزار لیتا ہوں، اگلی صبح آگے چلا جاؤں گا۔ اسکول کا خالی گراؤنڈ دیکھ کر اس نے وہاں اونٹوں کو باندھا اور پاؤں پسار کر سو گیا۔ لیکن اگلی صبح اٹھا تو اونٹ نہ پا کر بہت سٹ پٹایا۔ بہت ڈھونڈا لیکن اونٹ کہیں نہ ملے۔ اتنے میں سے چھت سے اونٹوں کے بلبلانے کی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس کے دونوں اونٹ چھت پر کھڑے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے پولیس اور کسی نے میونسپل کمیٹی کو بھی اطلاع دے دی۔ اونٹ والا سر پکڑے بیٹھا تھا اور بار بار درخواست کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کے اونٹوں کو نیچے اتارا جائے۔ ارے بچوں، کتنی مزے کی بات ہے نا؟ لیکن اتارنے کا مسئلہ جوں کا تو تھا۔ پہلے تو کسی کی کھوپڑی میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اونٹ اوپر گئے کیسے، ان کو کس نے اور کس طرح اوپر چڑھایا۔ اتارنا تو بعد کی بات تھی نا۔ آخر سب بڑوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ پہلے اس شخص کو تلاش کیا جائے جس نے ان اونٹوں کو چھت پر چڑھایا۔ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اونٹوں کو چھت پر لے جانے اور نیچے لانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول کے بچوں کو قطار میں کھڑا کیا، کیونکہ ان کو شبہ تھا کہ یہ حرکت کسی اسٹوڈنٹ کی ہے۔ جب تمام طالب علم قطار میں کھڑے ہو گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، شرارت حد سے گزر جائے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ شرارت نہیں رہتی، گناہ بن جاتی ہے۔ یہ غریب اونٹ والا بہت پریشان ہے۔ سارا قصبہ ان اونٹوں کو چھت پر دیکھ کر حیران ہے۔ اسکول کی بدنامی ہو رہی ہے۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اسے چاہیے چپ چاپ میرے کمرے میں آ جائے اور اونٹوں کو اتارنے کا طریقہ بتا دے۔ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طالب علموں نے فیصلہ کیا کہ ٹلو میاں اور سجی بھائی ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جائیں اور انہیں ساری بات بتا دیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات سارے قصبے کو معلوم ہو گئی کہ اسلامیہ ہائی اسکول کے لڑکوں ہی نے اونٹ چھت پر چڑھائے تھے اور اب وہ انہیں نیچے اتارنے پر رضامند بھی ہو گئے ہیں۔ اب تو ہجوم میں اور بھی اضافہ ہونے لگا۔ ہر شخص یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اونٹ چھت پر گئے کیسے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب سجی بھائی اور ٹلو میاں کے ہاتھ تھامے اپنے کمرے سے نکلے اور اعلان کیا، مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بچوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرارت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وعدے کے مطابق انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، چلو بچوں، اب ان بیچاروں کی جان بخش دو۔
ارے ٹلو میاں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا تھا کہ تمام طالب علم اپنے کمروں کی طرف دوڑے۔ لوگ حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سب لڑکے ایک ایک کر کے کمروں سے واپس باہر نکلنے لگے۔ ارے یہ کیا؟ ہر ایک بچہ اپنا بستر اور گدا اٹھائے باہر آ رہا ہے۔ کیا یہاں اب یہ میدان میں سوئیں گے؟ ارے نہیں، انہوں نے گدوں کو چھت کی دیوار کے ساتھ رکھا اور کچھ اس ترتیب سے انہیں ایک دوسرے پر آگے پیچھے جمایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیڑھی بن گئی۔ گدوں کی سیڑھی کو دیکھ کر لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اونٹ چھت پر کیسے پہنچے تھے۔ 3-4 طالب علم اسی سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچے اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے نیچے لے آئے۔ سارا مجمع تعجب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اونٹ نیچے آئے تو ان کو اونٹ والے کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں نے ٹلو میاں اور سجی بھائی کے لیے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی ہنستے رہے اور پھر انہوں نے کہا، ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، کاش یہ اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کریں۔ اونٹوں کو چھت پر اس طرح چڑھانے کا خیال بھلا کس کے ذہن میں آ سکتا تھا؟ اور اس دن قصبے والے بھی مان گئے کہ چاہے ٹلو میاں پڑھائی میں بہت تیز نہ ہوں، لیکن ان کی شرارتیں کمال کی ہوتی ہیں۔ کیسی لگی آج آپ کو ہماری یہ کہانی؟ یقیناً آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ تو ایسی مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا۔ اور ایک اور بات، آپ بھی شرارتیں کرتے ہوں گے، نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کیسی شرارتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کی شرارت پر ہم اگلی کہانی بنا دیں۔ اللہ حافظ۔